أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون۔ سورہ قلم آیت نمبر 45 سے سورہ مبارکہ کے اختتام تک آج بات ہوگی انشاءاللہ، اور بات کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں جو دنیا میں اس کے نافرمان ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میری نافرمانیوں اور میری ڈھیل سے وہ سمجھے کہ شاید ان کی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن میں ان کو درجہ بدرجہ ایسے پکڑوں گا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، ان کو ڈھیل دے دیجئے، مہلت دے دیجئے، ان کیدی، بے شک میرا داؤ، متین، بہت پکا ہے۔ ام تسألهم اجرا، کیا تو مانگتا ہے ان سے اس پر کوئی اجرت؟ کیا تو مانگتا ہے ان لوگوں سے کوئی اجرت؟ فہم من مغرم، جس کے بوجھ سے، مثقلون، یہ بھاری پڑ رہے ہیں۔ ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس غیب کی کوئی خبر ہے؟ فہم یکتبون، جس کو لکھ لاتے ہیں۔ فاصبر لحکم ربک، تو آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم آنے کا۔ ولا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے جیسے مت ہو جائیے۔ اذ نادا، جب پکارا اس نے، وہو مخزوم، اور وہ غصے میں بھرا ہوا تھا۔ لولا ان تدارکہ، اگر نہ سنبھالتا اس کو، نعمت من ربہ، احسان اس کے رب کا، لنبذ بالعراء، تو وہ پھینکا تو گیا ہی تھا چٹیل میدان میں، وہو مذموم، الزام کھایا ہوا۔ فاجتباہ، پھر نوازا اس کو، ربہ، اس کے رب نے، فجعلہ، اور اس کو کر دیا، من الصالحین، اپنے نیک لوگوں میں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کافر تو ایسا لگتے ہیں، لَيُزْلِقُونَكَ، کہ آپ کو پھسلا دیں گے، بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہوں سے ہی، لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب وہ سنتے ہیں اس قرآن کو، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کہ بے شک وہ تو دیوانہ ہے۔ وَمَا هُوَ، اور یہ قرآن نہیں ہے، إِلَّا ذِكْرٌ، مگر نصیحت ہی، لِلْعَالَمِينَ، جہان والوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ کافروں کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو لوگ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور اس کی تجلیاں ظاہر ہوں گی، لوگ سجدے میں گر پڑیں گے، یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ دنیا میں جھٹلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں عذاب نہیں آ رہا، تو اللہ کی طرف سے چھوٹ ملی ہوئی ہے، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ایسا نہیں، ان کو چھوڑ دو، ان قریب میں ان کو ایسا پکڑنے والا ہوں، انہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ اور یہ ایسے نہ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو پکڑ نہیں کر رہے تو یہ اللہ کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، ان کیدی متین، میرا داؤ بڑا پکا ہے۔ وہ جب کسی پر آ جاتا ہے تو لوگ اس سے بچ نہیں سکتے۔ لہذا اگر دنیا کے اندر کوئی میرا نافرمان ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ادھر نافرمانی کی ادھر پکڑ لیا۔ نافرمانی کرتے جاتے ہیں، ڈھیل ملتی جاتی ہے، نافرمانی کرتے جاتے ہیں، ڈھیل ملتی جاتی ہے، فوراً عذاب نہیں آتے، اور اس میں بھی آزمائش ہوتی ہے کہ اپنی اس سرکشی پر اطلاع پا کر کبھی توبہ کی طرف آ جاتے ہیں اور ایمان لانے کی مہلت ملتی ہے،
یا سرکشی میں بڑھتے جاتے ہیں اور اس حد پر پہنچ جاتے ہیں جہاں انسان کے اندر سے اچھائی اور برائی کی سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے ساتھ میں کہ ان کے کفر پر جو ان کو مہلتیں مل رہی ہیں، آپ پریشان مت ہوئیے، غمگین مت ہوئیے، غمزدہ مت ہوئیے، جیسے کہ مچھلی والے غمزدہ ہو گئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی بات سنا کر آپ کو تسلی دی گئی کہ ان پر عذاب نہ آنے سے آپ پریشان نہ ہوں کہ ان پر عذاب کیوں نہیں آ رہا، بلکہ آپ صبر کیجئے اور انتظار کیجئے۔ جو اللہ کے نافرمان ہیں اور ڈھٹائی سے نافرمان ہیں، ان کو دنیا میں بھی اور دنیا کے بعد آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکڑنے والے۔ اور ان کی حالت بیان کی گئی کہ آپ جب دین کا کام کرتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، تو یہ اتنے پریشانی میں ہوتے ہیں، اتنے بوجھ میں دبے ہوئے ہوتے ہیں، گویا کہ آپ اپنی دین کی تبلیغ پر ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہوں۔ تو جیسے ہم کسی کے لیے کوئی کام کریں اور اس سے اجرت مانگیں تو وہ بوجھ میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ اس کام کے پیسے دینے پڑیں گے، تو ایسے ہی بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ تو آپ کو کہا گیا ان کی تکلیفوں پر، ان کی اذیتوں پر صبر کیجئے، اللہ ان کی پکڑ کریں گے، یقیناً کریں گے۔ اور ساتھ میں یونس علیہ السلام کا جو ذکر کیا گیا، تو یونس علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانیوں سے تنگ آ گئے، عذاب کا مطالبہ کیا اللہ سے، اور عذاب کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ تو یونس علیہ السلام کو ابھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، جیسے نوح علیہ السلام کو جب ان کے قوم پر طوفان آنا تھا، انہیں حکم دیا گیا کہ ایمان والوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیے۔ اسی طرح سے لوط علیہ السلام کو عذاب والی بستی سے نکلنے کا حکم ہوا، تو اسی طرح ابھی یونس علیہ السلام کو حکم نہیں آیا تھا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے۔ وہ خود ہی عذاب والی جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے لگے، لیکن ان کے جانے کے بعد ان کی قوم نے مکمل آہوزاری سے اور اخلاص کے ساتھ توبہ کر لی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور عذاب ہٹا لیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اس بات پر اب دو چیزوں محسوس کی کہ میں اب ان لوگوں کے سامنے کیسے جاؤں گا کہ ان پر عذاب نہیں آیا تو یہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھیں گے۔ تو اس خوف سے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ ان لوگوں میں سے نکل گئے اور کہا کہ اب ان لوگوں میں واپس نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ ان کو اپنا نبی بنایا تھا، اور جو جتنے قریب ہوتا ہے اس کی اتنی ہی معمولی سے معمولی بات پر پکڑ کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی اور دریا کے سفر پر بھیج دیا جیسے، اور مچھلی نے نگل لیا۔ پھر وہاں مچھلی کے پیٹ میں جا کر اپنی بات پر اپنی غلطی کا اندازہ ہوا اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، جو آیت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہاں یہ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے اور یہ دعا مانگتے رہے، تو وہاں سے پھر نکال دیے گئے۔ اور ایک جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، پھر وہاں پر رہے، اور پھر جتنی ان کی قوم کے لوگ تھے اس سے کئی گنا زیادہ لوگوں کی طرف ان کو دوبارہ سے نبوت کے ساتھ بھیجا گیا، اور وہ ان کی پھر سے ان کے خاندان ان کو ملے اور ساری چیزیں وہاں پر ان کو مل گئی۔ تو کہا کہ جیسے یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے عذاب مانگا،
اور عذاب کے نہ آنے سے جلدی جلدی کر لی، گھبرا گئے، آپ ایسے مت کریے، بلکہ اللہ کی حکمتوں اور ان کی مصلحتوں تک صبر کیجیے۔ پھر ساتھ میں کافروں کا مزید حال ذکر کیا گیا کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ان کو سناتے ہیں اللہ کے احکامات، تو یہ لوگ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہم عام محاورے میں کہتے ہیں نا کہ فلاں انسان تو ایسے دیکھ رہا ہے جیسے آنکھوں سے ہی کھا جائے گا۔ تو کہا کہ یہ لوگ آپ کو ایسے غضبناک نظروں سے دیکھتے ہیں اور ترچھی نگاہوں سے، اور چاہتے ہیں کہ آپ جہاں پر ہیں، جس مقام پر، آپ کو اس مقام سے لغزش دے دیں، لیکن وہ ایسا کر نہیں سکتے، آپ کو لغزش نہیں دے سکتے، اور آپ پر طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ تو مجنون ہیں، دیوانے ہیں۔ حالانکہ فرمایا گیا کہ یہ قرآن نہ تو دیوانوں کا کلام ہے نہ مجنونوں کا کلام ہے، یہ تو وما ہوا الا ذکر للعالمین، جہان والوں کے لیے ایک ذکر ہے، ایک نصیحت ہے، اور جو چیز ذکر اور نصیحت والی ہوتی ہے اسی میں دنیا کی اصلاح بھی ہوتی ہے اور آخرت کی فلاح بھی ہوتی ہے۔ اور جو انسان ایسے جامع کلام کے ساتھ بھیجا جائے کہ جس میں دنیا کی بھی فلاح ہو، آخرت کی بھی فلاح ہو، وہ دیوانہ کہاں ہو سکتا ہے؟ لہذا سورت کے شروع میں سورہ مبارکہ کو جس تانے سے شروع کیا گیا تھا، اسی طرح سے اس بات کو ختم کرتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کا اختتام کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور شروع میں بھی جیسے ان کو جواب دیا گیا تھا، یہاں پر اب ان کو دوبارہ سے جواب دیا گیا۔ وہاں کہا گیا تھا کہ آپ اعلی اخلاق کے ساتھ بھیجے جا رہے ہیں، آپ مجنو نہیں ہیں، اور کسی مجنو کے اخلاق اعلیٰ نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر اب ذکر کیا گیا کہ جو قرآن کریم آیا ہے اس میں دنیا اور آخرت کی دونوں جہانوں کی فلاح ہے، کامیابی ہے، اور صرف ایک آدھ انسان کے لیے نہیں بلکہ جتنے بھی جہان ہیں ان تمام لوگوں کے لیے، جو جو عمل کرتا جائے گا فلاح پاتا جائے گا، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ تو گویا کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے معصوم ہونا، ہر طرح سے جنون، دیوانگی، پاگل پن سے، کسی بھی قسم کے نقص سے پاکیزگی کا اعلان کیا گیا۔ اب یہاں پر ایک واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ میں جیسے نظر بد برحق ہے، نظر لگ جانا برحق ہے، اور اسی طرح سے نظر بد سے اتنے شدید ترین نقصان ہو جاتے ہیں انسان کو کہ جس چیز کو نظر لگی ہو، جس انسان کو نظر لگی ہو، وہ بہت بری طرح سے اپنے کبھی کبھی منافع، جس منافع میں وہ مبتلا ہوتا ہے اس منافع کو کھو دیتا ہے۔ جیسے خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی زائل ہو جاتی ہے۔ اگر جسمانی لحاظ سے مضبوط ہے، توانا، تندرست ہے، تو نظر لگنے سے وہ انسان اپنی اس صلاحیت کو کھو دیتا ہے، یعنی نظر بد کے بہت غلط تاثیر ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے عرب میں ایک انسان مشہور تھا مکہ میں کہ اس کی نظر بہت لگتی ہے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی جانور کو بھی نظر لگا دیتا ہے تو وہ جانور فوراً مر جاتا ہے۔ تو کفار مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو دشمنی تھی ہمیشہ سے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنے کی کوشش بہت کی۔ تو اب ان کو یہ بات سوجھی کہ یہی جو شخص ہے اس کو لایا جائے تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر لگائے اور اس سے آپ کو نقصان پہنچے۔ اس کو بلایا گیا، اس نے نظر لگانے کی کوشش بھی کر لی، لیکن آپ پر اس کی نظر کا کوئی جو ہے وہ اثر نہیں ہوا۔ اللہ پاک نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ آیات مبارکہ اسی سلسلے میں آئی کہ وہ آپ کو اپنی نظروں سے ہی اپنی جگہ سے لغزش دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ تو اسی سے حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو جس کے بارے میں یہ محسوس ہو کہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے، اس پر یہ آیات پڑھ کر اگر دم کر دیا جائے
تو اس سے اس نظر بد کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ سے لے کر إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ تک. تو اصل میں قرآن کی ہر صورت، قرآن کا ہر ایک لفظ ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے، ہمیں اس بات کی طرف غور و فکر کرنے کی، ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرنے میں ہے کہ زندگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے اس کو گزار کے چلے جاؤ. ایسا نہ ہو کہ یہ زندگی تمہیں گزار کے چلی جائے. زندگی کو گزارو، اصول اس میں ایک ہی ہو کہ حکم اللہ کے ہوں اور طریقے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں. اللہ کامیابی دینے والے ہیں، لیکن دیں گے کس طریقے سے؟ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی گزار کر گئے. اگر ہم اس کے علاوہ اپنے لیے کوئی ترتیب بنانا چاہیں کہ یہ ترتیب زیادہ اعلیٰ ہے، یہ افضل ہے، ہم نہیں بنا سکتے، ہم ناکام ہو جائیں گے. تو کامیابی کے جو راستے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سکھائے ہیں، اللہ کریم ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے دیں اور ہمیں ان رستوں پر خود چلا ہی دیں، کیونکہ اگر ہمارے ہاتھوں یہ معاملہ رہا تو جیسے آج تک چلتا رہا ہے آئندہ بھی چلتا رہے گا. تو اللہ ہمیں خود اس رستے پر چلا دیں. جیسے ماں باپ کسی معمولی سے انجان یا بھیڑ والی جگہ میں جاتے ہیں، اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں بچہ کھو نہ جائے، ایسے ہمارا پاک پروردگار ہمیں ہاتھ سے پکڑ کر اپنی ہدایت کے رستوں پر قدم قدم خود چلنے کی توفیق عطا فرما دیں. کیونکہ ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں وہ محض اس کی توفیق سے ہی ہے، ہمارے کہنے ہمارے سننے کا اس میں کوئی دخل نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی خاص اپنے فضل سے اور خاص اپنے کرم سے ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں ان طریقوں پر چلنے والا بنائے جن سے وہ راضی ہوتے ہیں، جن سے ناراض ہوتے ہیں. ان طریقوں سے، ان باتوں سے ہماری خود حفاظت فرما لیں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.